ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وكذلك أتتك آياتنا ونسيتها وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بإحسان ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو في جميع كلامنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی گھروں میں پیدا فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، ایمان کی دولت سے بلند کیا۔ پہلے کے نبی آئے، پیغمبر آئے، سبھی کی ایک ہی دعوت تھی، کیا تھی؟ سبھی ایک ہی دعوت تھی کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، کہ لوگ اللہ کی طرف بلا ہوا آ جائیں، سب کی ایک ہی دعوت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو علاقے میں، گاؤں میں، دیہات میں، دریا میں، اس طریقے سے کدھر بھیجے؟ دیہاتوں میں بھیجے، لیکن سب کی ایک ہی واحد تھی کہ جو بندہ مطلب اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہے، وہ بندہ کیا ہو جائے؟ اللہ کے دین کی طرف آ جائے، اللہ کے راستے کی طرف آ جائے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رجب کا مہینہ ہے، بہت مبارک والا مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ تو آج کا جو ہمارا بیان کا عنوان ہے، یعنی جو انسان دنیا میں نیک کام کرتے ہیں ان کا پھل اور ثمرہ کیا ہے؟ جو انسان دنیا میں نیک کام کرتے ہیں اس کا جو پھل ہے، اس کا جو مطلب نیکی کا جو اثر ہے، اثرات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا میں تو ضرور دے دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا میں ضرور دے دیں گے، لیکن جو آخرت میں لامحدود والی زندگی ہے، کہاں پر؟ جو آخرت میں لامحدود والی زندگی ہے اور یقینی زندگی ہے، وہاں تو ملے گی۔ کیا ملے گی؟ وہاں تو ضرور وہاں پر ملے گا۔ لیکن انسان دنیا میں جو اچھے کام کرتے ہیں اور انسان کے حالات جیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اگر ایک انسان برائی سے نکل کر اچھے کام کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی ایک انسان اچھا مہذب اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی پکڑ لیتا ہے، تو ان کا جو اثر ہے پورے عالم میں اسلام بن پڑتا ہے۔ کیا ہے؟ اب کوئی آدمی کیا کرتے ہیں؟ نیک کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو ان کا اثر پورے عالم میں اسلام پر پہنچتا ہے۔ اگر کوئی آدمی برائی کام کرتے ہیں، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو ان کا بھی اثر جو ہے پورے عالم میں اسلام پر پہنچتا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے، سبھی کام جو ہے اللہ کے اخلاص سے ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جو ہے بہت بڑی جو ہے، یعنی توفیق بولے تو معمولی چیز نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معراج کا جو سفر کیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو معراج کا سفر کیا، جو معراج میں گئے، اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے سجدے کی توفیق عطا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے سجدے کی توفیق عطا فرمایا کہ جو بندہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آتے ہیں، اور جو بندہ سجدوں میں رہتا ہے وہ بندوں سے یعنی اللہ کی پنڈلیوں میں رہتا ہے۔ کس میں رہتا ہے؟ اللہ کی پنڈلیوں میں رہتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ آیت سنے تو یعنی سب کے اوپر سجدہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ کیا فرمایا؟ کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے والا جو ہے سب سے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سب سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یعنی سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب جو ہے یعنی قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار میں تھے، کس میں تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی، کیا آئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آئی سب سے پہلے یہی آیت تھی، کیا تھی؟ اقرأ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں۔ پھر کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ پھر کہنے لگا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر کہا کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، آپ پڑھیے اللہ کے نام سے۔ کس سے پڑھیے؟ آپ پڑھیے اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ پڑھنے لگا۔ تو دنیا میں جو بھی یعنی حالات آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں وہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے حالات کا آنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ حالات کا آنا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اگر ہم اچھے عمل کریں گے یعنی اچھی کتاب پڑھیں گے، اگر کسی کو مطلب قرآن کریم کی یعنی تلاوت کرنے کا نصیب ہو جائے، اگر کسی کو ذکر و اذکار کرنے کی نصیب ہو جائے، اگر کسی کو جو ہے یعنی تسبیح پڑھنے کی نصیب ہو جائے، تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یعنی اگر بستی والے، گاؤں والے یعنی اہل القرىٰ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایمان لے آتے ہیں، آمن، اور ایمان لے آتے ہیں، وَاتَّقَوْا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے جو ڈرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر آسمان سے اور زمین سے ان کے اوپر دروازہ کھول دیتے ہیں، اس کا رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی گاؤں والے، کوئی بستی والے یعنی ایمان کے اوپر، دعوت و تبلیغ کے اوپر کیا کرتے ہیں یعنی محنت کرتے ہیں، اور دوسرے کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لاتے ہیں، تو سب سے بہترین انسان ہے۔ کیا ہے؟ وہ سب سے بہترین انسان ہے جو یہ کہے، کیا کہے؟ جو یہ کہے کہ میں نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے، کیا ملا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے میں جو ہے اس کے اوپر آپ کو آمادہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو نیک اعمال کرے، کیا کرے؟ جو نیک اعمال کرے، اچھی اعمال کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے، کیا بلائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی طرف بلائے، اور کہے کہ میں مطیع اور فرما برداروں میں سے ہوں، تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ مسلمان اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان ہے۔ کیا ہے؟ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سب سے بہترین انسان ہے۔
تو اسی وجہ سے دنیا میں جو بھی اچھے اعمال ہو رہے ہیں، اچھی عبادتیں ہو رہی ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاة طیبہ، اگر کوئی مرد ہو چاہے ایمان والا ہو اور کوئی عورتیں ہو یعنی ایمان والی ہو، اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہیں یعنی اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی زندگیوں کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی زندگی کو حسین اور جمال بنا دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کا جو اجر ہے، اجر و ثواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آیتوں سے کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں اعراض کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں زندہ بھی رہتا ہے، کیا رہتے ہیں، جو دنیا میں زندہ بھی رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن، حشر میدان کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے یعنی آنکھوں کو اندھا بنا دیا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا، تو پھر وہ انسان کہے گا کہ اللہ ہم نے تو دنیا میں اچھے عمل کرتے تھے، اچھی عبادتیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے فرمائے گا، وہ انسان سے یہ فرمائے گا کہ تمہارے سامنے جو ہے قرآن کریم کی آیتیں آتی تھی اور تمہارے سامنے جو ہے قرآن کریم کی آیتیں سنتے تھے، لیکن پھر اس کے باوجود جو ہے آپ کیا کرتے تھے، اعراض کرتے تھے، اللہ کے دین سے اعراض کرتے تھے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے، دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مطلب عبادت کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ حضرت جنید بغدادی، کون؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور اللہ کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی پورے بجا لاتے ہیں، پورے امور کو بجا لاتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آدمی کو کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ وہ آدمی کو کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کیا دیکھیں گے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے سجدہ کی توفیق دے دی تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ کیا ہے؟ تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سے خوش ہے، راضی ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میری نماز قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، میری عبادت قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، تو بزرگان دین صوفی کرام میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کو، کس کو؟ اگر کوئی بندہ کو یعنی فجر کی نماز پڑھی، کیا پڑھی؟ فجر کی نماز پڑھی، اور پھر وہ بندہ جو ہے ظہر کی نماز پڑھی، تو سمجھ لو کہ آپ کی نماز جو ہے، فجر کی نماز جو ہے وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ کیا ہے؟ وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ اور پھر وہ بندہ جو ہے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھی، تو سمجھ لیں کہ اللہ میری یہ جو نماز ہے کیا ہے، اللہ قبول کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اللہ قبول کر رہا۔ اگر ہم نے عصر پڑھ لی یعنی پھر مغرب میں آ گئے تو پھر سمجھ لینا اگر یہ کہ نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جائے، کیا ہو جائے؟
اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو جو ہے قبول فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری نماز کو جو ہے قبول فرماتے ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے حالات آ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھایا جا رہا ہے۔ آج جہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو یعنی بدنام کرنے کی اور اس کے ایمان کی اور یعنی مسلمانوں کی یعنی مدارس پر جو ہے ہماری نظر یعنی مدارس پر جو ہے دوسری کی نظر جو ہے ٹکی ہوئی ہے، اور مساجد پر جو ہے دوسری کی نظر جو ہے وہ بھی ٹکی ہوئی ہے۔ ابھی حالیہ میں یعنی ایبنیا میں اس کے سامنے جو مطلب ایک مسجد جو تھی وہ مسجد میں یعنی اب جو ہے پوجا کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ کیا دی گئی؟ پوجا کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ کہاں پر؟ ایبنیا میں۔ تو آج جو ہے حکومت کی نظر جو ہے کیا ہے؟ آج حکومت کی نظر یعنی مدارس پر ٹکی ہوئی ہے، مدارس پر جمی ہوئی ہے، لیکن مدارس جو ہے ہمارے دین کا قلعہ ہے، مدارس جو ہے دین کا شعار ہے۔ مدارس جو ہے یعنی مدرسے سے جو بچے پڑھتے ہیں، مدرسے جو بچے فارغ ہو کر آتے ہیں اور ہمارے اراد کے بیچ میں ہوتے ہیں، اگر مدرسے سے بچے فارغ نہ ہو، اگر مدرسے سے بچے عالم نہ بنے، اگر مدرسے سے بچے فاضل نہ بنے، اگر مدرسے سے بچے یعنی قاری نہ بنے، اگر مدرسے سے بچے حافظ نہ بنے، تو ہمیں عراب جو ہے پھر وہ ضلالت میں اور گمراہی میں پہنچ جائیں گے، جہاں پر ہمارا کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ جہاں پر ہمارا کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ آج ہمارے ایمان پر یعنی نشانی لگایا جا رہا ہے۔ کیا لگایا جا رہا ہے؟ نشانی لگایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات یہ دیکھے ہوں گے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہماری مسجدوں پر کیا ہو گیا؟ تالے لگا دیے گئے، لیکن پھر اس کے باوجود جو ہے بہت سارے مسلمان جو ہے اس کے باوجود بھی نماز کا اہتمام کرنے لگے، ذکر کا اہتمام کرنے لگے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنے لگے۔ ابھی حال ہی حال میں یعنی دنیا میں یہ بات رچی جا رہی ہے، آپ حضرات کو بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ حضرات کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یعنی سازشیں رچی جا رہی ہے، آپ حضرات کا جائزہ ہونا چاہیے۔ آج جو ہے فی الحال میں یعنی مدارس کا بند کرنے کی کیا کر دیا گیا؟ یعنی اعلان کر دیا گیا، مدارس کو یعنی ختم کرنے کی اعلان کر دیا گیا۔ کہ مدارس سے کیا ہوتے ہیں؟ مدارس سے یعنی دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نہ مدارس سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، نہ مدارس سے یعنی کوئی عالم پیدا ہوتے ہیں۔ مدارس جو ہے وہ دین کے قلعے ہیں۔ کیا ہے؟ مدارس جو ہے وہ دین کے قلعے ہیں، لیکن ہمیں عراب ہمارے اوپر طرح طرح سے یعنی یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی آج مسلمان جو ہے مسلمانوں کی حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ کیا نہیں آ رہا ہے؟ مسلمانوں کی حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اگر کوئی مسلمان کے بستی میں مسلمانوں میں یعنی اپنے آپ کو حالات بدلنے کی مزاج نہیں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے حالات کو بھی نہیں بدلتا۔ کیا نہیں کرتا؟ اس کے حالات کو بھی نہیں بدلتا۔ پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو غریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کون سی اعمال کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، جس اعمال کے سبب دنیا میں سکون ہو، راحت ہو، آرام ہو،
ہو، چین ہو، امن امان ہو، شانتی ہو، سلامتی ہو، ہم ایسے اعمال کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ ہم ایسے اعمال کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے سے نفل نمازیں یعنی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ہم پہلے سے بھی زیادہ پڑھنے لگے، کیا کرنے لگے؟ پہلے سے بھی زیادہ کیا کریں؟ اور پڑھے۔ قیامت کے دن جو ہے، کہاں پر؟ قیامت کے دن، حشر میدان کے جو دن ہے، یعنی مسلمانوں کا سب سے پہلے جو ہے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اگر ہم نے فرض نماز پڑھی رکھی، کیا کر کے رکھی؟ ہم نے فرض نماز پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں سے یہ فرمائے گا کہ ان کی جو یعنی مطلب ترازو ہے اور ان کی جو مطلب یعنی جو اعمال کرتے ہیں ان کو دیکھیے، وہ کتنے فرائض کو چھوڑے ہیں اور کتنے واجبات کو چھوڑے ہیں اور کتنے سنن کو چھوڑے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اعمال میں سے، اس میں سے ہمارے اعمال میں سے، ہماری ترازو میں سے، لیکن ہم نے کچھ عمل نہیں کی، کچھ عبادتیں نہیں کی، کچھ فرض نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی دوسرے فرشتے سے فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ یہ بندہ کا جو ہے اگر فرض نماز کے بعد یعنی نوافل کا اہتمام کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اگر نوافل کا اہتمام کیا ہے تو دیکھیے کہ اس کا بھی نوافل کا یعنی ثواب دے دیا جائے، یعنی جنت میں جانے کی اس کو ٹکٹ مل جائے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم جیسے اعمال کریں گے، ہم جیسے عبادت کریں گے، پورے عالم اسلام پر ہماری اثر پڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عذاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے بہت سخت ہے۔ اگر کسی بستی کے اوپر، کسی قوم کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب آ جائے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کیا نہیں کرنے والا ہے؟ پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اگر وہاں پر ایمان والا رہتا ہو، کیا رہتا ہو؟ اگر وہاں پر ایمان والا رہتا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا رہتا ہو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہاں پر یعنی بلائی کو بھیجیں گے، وہاں پر مصیبت کو بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر راحتیں نہیں آئیں گی، وہاں پر سکونیں نہیں آئیں گی۔ تو ہم جیسے ہم اعمال کریں گے، ہم جیسے عبادت کریں گے، پورے قوم کے اندر، پورے دنیا کے اندر ہماری یہ اثر پڑتی ہے۔ کیا پڑتی ہے؟ ہماری یہ اثر پڑتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے، اس کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ تو حضرت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں گئے، ہجرت کر کے جب غار میں پہنچے، کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غار میں 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانگی کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ روانگی کر رہی ہے کہ آپ جائیے، آپ کے لیے میں کیا کروں؟ آپ کے لیے جو ہے میں نے اپنے دوپٹہ کو یعنی جو دوپٹہ بنی ہوئی تھی اور دوپٹہ جو سر پر تھی، اپنے دوپٹہ کو پھاڑے، ایک دوپٹہ سے ناشتہ تیار کیے۔ کیا کرے؟ ایک دوپٹہ سے ناشتہ تیار کیے اور دوسرے دوپٹہ سے یعنی کھانے کا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا جو ہے وہ تیار کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ناشتے دیے، کھانے کے لیے۔ تو لیکن ابو جہل جو ہے، کون ہے؟ ابو جہل جو ہے یعنی آتے ہیں کفار مشرکین کو لے کر ان کے گھر میں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بہت زور سے تماشا مارتے ہیں۔ کون؟ ابو جہل جب بہت زور سے تماشا مارتے ہیں، اس کے باوجود بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں جو بھی تکلیف آتا ہے، دنیا میں جو بھی پریشانی آتا ہے، میرے گناہوں کی بدولت سے وہ آتا ہے۔
کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جو بھی پریشانی آتا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے میرے گناہوں کی بدولت سے ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ویعفو عن کثیر، کہ آج دنیا میں جو بھی حالات چل رہے ہیں، آج دنیا میں جو بھی پریشانیاں چل رہے ہیں، اگر ہماری اعمال صحیح ہو جائے، اگر ہماری عبادت صحیح ہو جائے، وہ حالات جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ حالات کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں اچھے اعمال ہی کام آئیں گے، اور دنیا میں جو اچھے اعمال ہیں، اگر اچھے اعمال کرتے ہیں تو اس کا نقد اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے نقد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ نقد کا مطلب بولے تو کیا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا میں راحت بناتے ہیں، ان کے لیے کیا بناتے ہیں؟ دنیا میں راحت بناتے ہیں، دنیا میں ان کے لیے سکون بناتے ہیں۔ یعنی جس کو نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، کیا مل جائے؟ جس کو نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، دنیا میں کیا بناتے؟ اس کے لیے راحت بناتے ہیں، سکون بناتے ہیں، اس کے لیے اطمینان بناتا ہے۔ تو پھر یہ جو نصیب ہے، کیا ہے؟ یہ جو نصیب ہے کسی امیر کے پاس جا کے بھی کہیے، وہ نصیب ان کے گھروں میں نہیں ہے۔ کسی رئیس کے پاس بھی چلے جائیے، یہ نصیب ان کے گھروں میں نہیں ہے۔ کروڑوں خربوں اربوں یعنی پیسہ اگر بھی خرچ کر دیں گے، یہ نصیب جو ہے کوئی خرید نہیں سکتا۔ کیا نہیں کر سکتا؟ یہ نصیب کوئی خرید نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ذکر کرے، کیا کرے؟ وہ ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اور ذکر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی عافیت رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون رکھا ہے۔ ایک جماعت تھے، ایک جماعت کہیں پر ہجرت کر کے گئے تھے، کہیں پر ہجرت کر کے جانا ہوا تھا، تو وہ جماعت جو ہے یعنی مسجد میں آرام فرما رہے تھے۔ جب مسجد میں آرام فرما رہے تھے تو ایک غریب آدمی آیا، یعنی امیر آدمی آیا، بہت رئیس اعظم، سب سے یعنی گھروں کے اعتبار سے، سب سے گاؤں کے حساب سے سب سے بڑا آدمی آیا۔ تو آ کر کہنے لگا کہ آپ مسجد میں سو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ مسجد میں سو جاتے ہیں، آپ کو کیسے نیند آتی؟ ہمارے گھروں میں تھے یعنی نرم نرم بستر بھی ہے، اور ہمارے گھروں میں جو ہے بیڈ بھی ہے، اور ہمارے گھروں میں جو ہے یعنی ہر چیز ہے موجود ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہے، اور ہمارے گھروں میں ایسی ہے، ہر چیز ہے، لیکن ہمارے گھروں میں جو نیند ہمیں نہیں آتی ہے، یہ نصیب جو ہے ہمارے گھروں میں نیند نہیں آتی تھی۔ کہنے لگا کہ جماعت والے فرمانے لگے کہ جب ہم جو ہے یعنی اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہی ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ سو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہی ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ یعنی سو جاتے ہیں، ہمیں نیند لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذکر جو بھی ہے بہت بڑی چیز ہے۔ کیا ہے؟ تو دنیا میں جو بھی نیک اعمال کریں گے اللہ اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں دے گا۔ اور دوسری بات جو ہے، اگر کوئی بچہ یا بچے یعنی اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے، اپنی اولاد جو ہے یعنی باپ کو آرے اور جارے، اور باپ کو جو ہے یعنی غلط تہذیب سے بات کرتا ہے، بد سلیقہ سے بات کرتا ہے، اور امی کا جو ہے ادب نہیں کرتی ہے، بیٹیاں جو ہے امی کا جو ادب نہیں کرتی ہے، فرا کے بولتی ہے، اس کا جو عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ماں باپ کا نافرمان اور ماں باپ کا یعنی فرما بردار جو نہیں ہوتا ہے، اس کا عذاب آخرت میں کیا؟ اس کو دنیا ہی میں مل جائے گی۔ اسی وجہ سے جتنے بھی ہمارے مائیں یعنی جتنے بھی ہمارے بہنیں ہیں، بچے اور بچیاں ہیں، اس کو کیا کرنا ہے؟ یعنی ماں باپ کا بھی ادب کرنا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر ماں باپ کا ادب کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اجر ملے گا، ہماری زندگی میں برکتیں آئے گی، ہماری زندگی میں رونق آئے گی، ہماری زندگی میں خوشیاں آئے گی۔
لیکن ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ابا کی اپنی امی کی اگر ہم ادب نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں پھر پریشانیاں آنے لگے گی۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب ہمارے اعمال کی بدولت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک دعا ہے، کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہے جو ہے ہر مسلمان پڑھے، بچے پڑھے، بچیاں پڑھے، نوجوان پڑھے، مرد پڑھے۔ یہ دعا میں بہت تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں جو ہے فقر و فاقہ ہے، غریبی ہے، تندرستی ہے، اگر آپ کے گھروں میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، اگر آپ کے گھروں میں جو ہے یعنی جھگڑا بھی ہو رہی ہے، یعنی اگر مرد حضرات ہے تو مسجد میں آ جائیں، مسجد میں آ کر مل کے پڑھے۔ کیا پڑھے؟ مسجد میں آ کر مل کے پڑھے۔ اگر گھروں میں مشورات ہے، اگر گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں تو وہ بھی پڑھے۔ کیا کرے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم گنہگاروں میں سے ہے۔ یا اللہ، ہم جو ہے ظالموں میں سے ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں جو نگل لیے تھے اس سے وہ نجات ملی۔ کیا ملی؟ اس سے وہ نجات ملی، یعنی سمندر کے تہتا میں چلے گئے تھے۔ کون؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی نے نگل لیے تھے، صرف اور صرف کوئی ان کی جملہ جو ہے یعنی بری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بات اس کو پسند نہ آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ نگل لو۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی نے نگل لیا، پھر سمندر کے تہتا میں چلے گئے۔ کیا ہو گئے؟ پھر سمندر کے تہتا میں چلے گئے۔ بعض فرشتوں نے کہنے لگا یہ کس کی آواز ہے؟ کوئی جانور کی آواز ہوگی، کوئی درخت یا کوئی موشی، کوئی فلاں جانور کی آواز ہوگی۔ تو بعض اور فرشتوں نے کہنے لگا یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، یہ جو آواز ہے حضرت یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کو آپ کو پڑھے۔ کیا پڑھے؟ یہ دعا کے گھروں میں پڑھا کرے، کم سے کم 100 لاکھ مرتبہ پڑھا کرے، 1 لاکھ، اگر آپ کو جتنا بھی ٹائم ملے یہ دعا کو پڑھتے رہیے۔ اب آپ کا جو ہے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے استغفار بھی کیا کریں؟ ہم جو ہے استغفار بھی کیا کریں؟ استغفار کریں گے تو ہمارے استغفار میں جو گناہ ہوتا ہے جن میں یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، جو ہم جو زبان کے ذریعے سے جو ہے، ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے ہم جو غلط کام بولتے ہیں، کسی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، تو استغفار کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام کے تمام گناہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ایک آدمی آئے اللہ والے کے پاس، اس کے پاس ایک آدمی اللہ والے کے پاس آئے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آ کر کہنے لگے، کیا کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جو ہے یعنی ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کیا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارے علاقے میں بچی بھی یعنی جل نہیں رہی ہے، اور ہمارے علاقے میں جو ہے فقر و فاقہ ہے۔ تو اللہ والے نے فرمانے لگا، اور کیا کرنے لگے؟ اللہ والوں نے فرمانے لگے اور کہنے لگے آپ یعنی تینوں باتوں کا جو حل ہے قرآن کریم میں ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم ربکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ آپ جو ہے اگر استغفار کی کثرت کریں گے تو آپ کے بارش بھی برسے گی۔ کیا ہوگی؟ آپ کے گاؤں میں علاقے میں بارش بھی برسے گی، اور آپ کے علاقے میں بچے بھی جنے گی، اور آپ کے علاقے میں جو ہے یعنی فقر و فاقہ یعنی وہ بھی تنگی دور ہو جائے گی، عافیت آئیں گے، سکون آئیں گے۔ تو یہ سب چیزوں کو ہماری زندگیوں میں ہم کو لانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگیوں میں ہم کو یہ سب چیزوں کو لانا ہے۔ یعنی 3 آدمی تھے، کتنا آدمی؟ 3 آدمی تھے۔
تو کہیں پر جانے لگے. کیا کرنے لگے؟ کہیں پر جانے لگے، یعنی ایک غار میں جا کر چھپ گئے. تو غار میں جا کر جو چھپ گئے تو یعنی غار جو ہے ان کو یعنی دبوچ لیا. کیا کر لیا؟ دبوچ لیا، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو انہوں جو ہے 3 آدمی صرف 3 اعمال کیے تھے. پہلا آدمی نے کہا کہ اللہ ہم جو ہے دنیا میں جو ہم یعنی کاشتکاری کر کے آتے تھے، یعنی تجارت کر کے آتے تھے اور دکان سے آتے تھے، سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اور سب سے پہلے میں نے اپنے والدین کو دودھ کا جو ہے گلاس ہوتا ہے میں نے اس کے آمنے اور سامنے بڑھایا ہے. اللہ دنیا میں یہ ایسا اعمال کیا تھا. کیا کیا تھا؟ دنیا میں ایسا اعمال کیا تھا، عبادتیں کی تھی، اور میرے بچے میرے پاؤں میں آ جاتے تھے اور میرے بچے میرے قدموں میں آ جاتے تھے، لیکن میرے بچے کو بعد میں سب سے پہلے میں نے والدین کی خدمت کی ہے. یا اللہ آپ کو دیکھنے والا ہے. تو تھوڑا سا یعنی غار کا جو ہے یعنی تھوڑا سا وہ سسکا تھوڑا سا ہٹا، اور دوسرا آدمی کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ اور دوسرا آدمی کہنے لگا کہ اللہ دنیا میں جو ہے جتنی بھی عافیت ہوتی تھی میں نے غریبوں پر، یتیموں پر مال خرچ کیا کرتا تھا. میں نے یتیموں کو سہارا بن کر یعنی جتنا بھی ہو سکتا تھا میرے سے میں کرتا تھا. تو ان سے بھی جو ہے تھوڑا جو ہے پار کو پھسلنے لگے. تیسرا آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ کہ تیسرا آدمی تھے، یعنی نماز کا پابند، اشراق کا پابند، ہر چیز کا پابند، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ اس کا یعنی اس اعمال کا، اس عبادت کا اثر ہمارے اوپر کچھ پڑ جائے. تو بولنے کا مطلب یہ سنانے کا مطلب یہ ہے اگر ہم دنیا میں جو بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، اس کا بدلہ جو ہے دنیا میں ملے گی، اور آخرت جو ہے لامحدود والی زندگی ہے وہاں پر تو ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرت سنت نہیں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے.